ہیں ہاتھ بد کے آپ دروازے دکھن حضور جی نے جلوہ گری فرمائیے. حضور جی نے اپنے گھر تو ٹوٹنے لگے. حضرت عثمان نے اپنے گھر تک حضور دے ہر قدم کو شمار فرمایا, ہر قدم کو آپ گن دے گے. صحابہ کرام حیران ہیں جو آج عثمان حضور دے قدمہ کو کیوں گن دیتے ہیں. جو حضور قدم مبارک رکھے نا حضرت عثمان گنتی فرمے دے وجے نا, حضرت عثمان شمار کرے دے وجے نا. صحابہ کرام نے سوال کیا عثمان کیا وجہ آج حضور دے قدمہ کو شمار کیوں کیا کریں گے. حضرت عثمان نے فرمایا کہ اے لوگوں میں آج انتہائی خوشی منے گا پیا جو حضور جتنے قدم اپنے گھر مبارک تو میرے غریب خانہ تک تشریف گئے میں ہر قدم دے صدقے ایک غلام کو آزاد کرنا چاہتا. یعنی حضور دے قدمہ دے صدقے جتنے قدم حضور ٹرے ہن ہر قدم دے صدقے حضرت عثمان نے ایک قدم دے صدقے ایک غلام اسلام دی خاطر آزاد کیتا. اور میرے نبی بڑے خوش تھے کہ اللہ نے میرے عثمان کو جنت دا وارث بنا دیتے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا فرمایا ہر وقت اپنے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی خدمت پیش فرما دیتا. اور بہت سارے ایسے بھی مواقع ہیں احادیث مبارکہ موجود ہے کہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقاعدہ امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام تو جنت خرید فرمائیے, بہشت خرید فرمائیے. اور تو ساتھ سے کیے حضرات محترم پہلی حدیث پاک میرے تے تمہارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جن میں مدینے پاک جلوہ گر تھے حضور تشریف گئے تو اتھا یہودی کثرت نال راندے ہن, مہاجرین جڑے مکہ تو ہے میرے نبی پاک دے غلام, اور انصار جڑے مدینے وچ باشندے ہن مسلمان. انہاں دے علاوہ یہودیاں دی تعداد بہت زیادہ ہے. یہودی مدینہ پاک دی سرزمین تے قابض ہن, ہر چیز تے انہاں دا قبضہ ہے, زمیناں دے تے باغات تے جائیداد تے یہودی لوگ قابض ہن. میرے آقا تشریف گھنے اور سب تو پہلے تواڈے علم وچ کہ دو یتیم انصار کنو میرے آقا نے زمین مسجد نبوی واسطے خرید فرمائی. اور سب تو پہلی قیمت مسجد نبوی شریف دی خلیفہ اول سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ادا فرمائی. مسجد نبوی شریف بن گئی, لیکن مسجد نبوی شریف چھوٹی جی ہے, 2 مکانہ جتنی چھوٹی جی مسجد نبوی شریف بن گئی. جتنے مہاجرین تے انصار دی تعداد ود دی گئی, مسجد چھوٹی تھی دی گئی, نمازیاں دی تعداد ود دی گئی. اج کل ساڈا مسجداں وڈیاں تھی جانے تے نمازی کم تھی لگنے. دعا کرو اللہ سب کو نمازی بنا دے. آمین آکھو چا جمعے والے دی کوشش کیتی کرو جیڑی دعا میں منگا آمین آکھی کرو تے آپ بھی رج رج کے دعا منگیا کرو. اس واسطے کہ امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام دا فرمان ہے کہ جمعے دا دن قبولیت دا نہیں ہوندے. تو اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو نمازی بناوے. اور 2:05 تھی گن حالی تک ساری بستی دے لوگ وضو دی تیاری فرمے دیتے ہیں گھر وچ. اللہ تعالیٰ انہاں کو جلد مسیح چاون دی توفیق عطا کرے. آمین آکھو. سب ساری آمین دی وجہ تو آوجن. بہرحال میں از کہنا پہ میرے آقا تاجدار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام نے سب تو پہلے جنہیں مسجد نبی شریف بنے مسلمانوں کی تعداد زیادہ تھی گئی, نماز بھی زیادہ تھی گئی, مسجد چھوٹی تھی گئی. آخر صحابہ کرام نے بارگاہ رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام وچ درخواست پیش کی تھی یا رسول اللہ مسجد شریف چھوٹی تھی گئی, نمازی زیادہ ود گئی, یہ کوئی انتظام ہونا چاہیے. میرے آقا نے جمعے کے اندر اعلان فرمایا, حضور جمعہ پڑھے دیتے اور میرے آقا نے خطبے کے دوران صحابہ کرام کے درمیان اعلان فرمایا. حضور نے اعلان فرمایا میرے صحابہ کرام کون ہے تھوڑے چو خوش نصیب مسلمان جڑا مسجد نبی شریف دی زمین خرید کر دے, ارد گرد دی زمین خرید کر کے مسجد شامل کرا دے. مسجد واسطے وسیع زمین دی ضرورت ہے, ارد گرد مکانات خرید کر کے, کیونکہ یہودیوں دے مکانات وہ لوگ نہیں بیچنا چاہتے. اے میرے صحابہ کرام کون تھوڑے چو جڑا انہیں یہودیاں دے مکان خرید کر کے مسجد نال وقف کر دے میں نبیوں کو جنت عطا فرما دے سا. ان لفظات خاص غور فرماؤ کیونکہ
تو میری ہاتھ روزہ ملاقات ہوگی جمعے پہ اور وہ بھی ماشاءاللہ بڑی مختصر ان واسطے میری کوشش ہوتی ہے کہ میں ایسے انداز گال کریں جی تاری سمجھ آ وجے اور تسا کوشش کرو سمجھو تاکہ اللہ تعالیٰ تو بد مذہبیت اور بد عقیدگی کے طوفان تو نجات عطا فرما. کوئی غلط بندہ تھوڑے ذہن تے دل پہ قبضہ نہ کر سکے. حضور دے این فرمان تو دوبارہ غور کرو. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جیڑا میرا صحابی مسجد نبی واسطے زمین خرید کر کے مسجد شامل کر دے سی میں کو جنت عطا فرما دے ساں. ان لفظوں تے خاص غور کرو کہ میں جنت عطا فرما دے ساں. اور معلوم ہویا کہ اے لفظ وہ ادا کر سکدے جڑا جنت دا شاباش جڑا جنت دا ماشاءاللہ بولے کرو جڑا جنت دا مالک ہوے. تو یہ حدیث کنو ثابت کیا میرے آقا جنت دے بھی مالک ہیں. اعلی حضرت امام احمد رضا اللہ رحمت نے بڑی سونی گال کی ہے. آپ فرمائے تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب ہے منکر دور ہو. تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب ہے منکر دور ہو. ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی. ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی. میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو جڑا مسجد نبی واسطے زمین خرید کر کے مسجد شامل کرے سی میں نبیوں کو جنت عطا کرے ساں. حضور دا فرماونا کہ میں ان کو جنت دے ساں این چیز دی دلیل ہے جو حضور جنت دے مالک ہیں. حضور بہشت دے مالک ہیں. اور صحابہ کرام دا یقین کر دینا این چیز دی دلیل ہے جو صحابہ کرام دا عقیدہ سادہ نبی اللہ دے طرفوں ہر شے دا مالک بن کے آئے. اور اگر کوئی تہاڈے کو دلیل پوچھے قرآن دی تو ماشاءاللہ قرآن مجید دی حکم دلیل پیش کر دینا جی تسا حضرات غور نہ سنو. بلکہ میرا خیال ہے صرف تو حق یاد دہانی کرے دا پیا. ورنہ جتنے کلمہ پڑھنے والے چھوٹے بچے یا وڈے مسلمان ہیں ہر مسلمان کو یہ آیت یاد ہے جی میں پڑھتا پیا. لیکن یاد صرف زبان نال نہ رکھو ان کا ترجمہ بھی ذہن چ رکھو تاکہ غیر کو سمجھا سکو جو اللہ نے سارے نبی کو کتنا شان عطا فرمایا. کیڑی آیت کریمہ سنو. آخری سپارہ 3 اور آخری سپارے دی بلکہ پورے قرآن دیا 114 سورتوں سب تو چھوٹی سورت انا آتینا ماشاءاللہ ہر کوئی کو آدھی انا آتینا کل کوثر بیا نام انتقل واللہ تعالی کوثر سارے کو آجن. تو انا آتینا کل کوثر الحمدللہ یہ آیت کریمہ دا جناب مانا بن کے دیکھو ترجمہ بن کے پڑھو. اللہ کریم نے آیت تے واضح فرما دیتے اے حبیب میں تے کو کوئی ایک شے دا مالک نہیں بنایا. صرف جنت دا مالک نہیں بنایا. صرف زمین دا مالک نہیں بنایا. صرف آسمان دا مالک نہیں بنایا. انا آتینا کل کوثر دنیا جا سارا نعمتاں میں تے کو عطا فرما دیتے خیر کثیر دا میں تے کو مالک بنا کے بھیجا. میں تے کو خیر کثیر عطا فرما دیتا. انا آتینا کل کوثر دی آیت کریمہ جو پہلی آیت یہ آیت وچ اللہ سے اعلان فرما دیتا اے لوگو خبردار اے نہ آکھا کہ نبی فلانی گال نہیں کر سکدا یا فلانی شے دا مالک نہیں. میں اپنے حبیب کو کہنا دے ہر ذرے دا مالک بنا چھوڑا. حضور ہر شے دے مالک. انا آتینا کل کوثر اے حبیب میں خیر کثیر دا تے کو مالک بنا دیتا. اور خیر کثیر تو کیا مراد ہے؟ دنیا دی ہر اچھائی اور ہر نعمت اور ہر بھلائی میں تیرے ہاتھ عطا فرما. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے ہر شے عطا فرما دیتی ہر شے دا مالک بنا دیتا. مالک ہن ان دا ثبوت جناب ہے اے قرآن دی آیت اور واقعات بھی تھوڑے علم چن. مالک ہن تجیونے چاندے ہن چاندر کو دو ٹکڑے فرما دے ہن. مالک ہن جیونے چاندے ہن ڈوبے ہوئے سورج کو واپس گنا دے ہن. حضور ہر شے دے مالک ہن. جیونے چاندے ہن جناب جانور آپ کو جھک کے سلام کریں دے ہن. حضور مالک ہن
جناب درختوں کے سامنے گزرے نہ درخت بھی جو کے سلام کرنے حضور ہر شے دے مالک ہیں پہاڑوں کے سامنے گزرے نہ پہاڑ بھی حضور دے تو سلام پڑھتے ہیں حضور ہر شے دے مالک ہیں کہنا ذرہ ذرہ آپ کو سلام کریں گا حضور ہر شے دے مالک ہیں اگر فرمانے نا تو ایک آدمی واسطے 5 دی بجائے 2 نمازاں فرض فرما دیں یہ سرکار دی ملکیت دے نشانیاں اور حضور دے مختار کل ہون دے ثبوت اور ثبوت واسطے سب تو پہلے مسلمان دے کول ثبوت واسطے ہے قرآن تیری کتاب ہے قرآن اور قرآن دے وچ الحمدللہ اگرچہ ثبوت بڑھن لیکن میں چھوٹے وڈے ہر کئی واسطے آسان ثبوت دسا دیتے جو اللہ نے فرمایا انا آتینا کل کوثر اے حبیب ہم نے خیر کثیر کا آپ کو مالک بنا دیا یعنی ہر چیز کا مالک بنا دیا یہ آیت کروں ثابت ہے میرا نبی ہر شے کا مالک ہے اور جنت بھی شاید داخل ہے اس وقت کہ اللہ کریم کے علاوہ جتنا چیزیں ہیں وہ سب شاید داخل ہیں اور حضور ہر شاید مالک ہیں معلوم کیا میرے نبی جنت بھی مالک ہیں میرے آقا نے فرمایا صحابہ تو آدھے چکیڑا خوش قسمت ہے جڑا مسجد نبوی واسطے ارد گرد دے مکان اور زمین خرید کر کے مسجد نبوی وچ شامل کر دے میں ان کو جنت عطا کروں گا وہ ابو سنن والے صحابہ کرامن انہاں جناب نعوذ باللہ جی اج لوگ آدھے نبی کچھ نہیں دے سکتا اگر اس عقیدہ صحیح ہوندا تو صحابہ کرام سوچیں دے حضور کیا گال پہ کرے دے جنت تو تواڈے اختیار وچ کوئی نہیں جنت تو تواڈے ہاتھ وچ کوئی نہیں بل جنت ملنی قیامت تو بعد جداں ہی میزان وچ اعمال تلے سن جنت دوزخ دا فیصلہ بعد تھی سے تساں کون نے جنت دیون والے لیکن نہیں وہ والے غلط عقیدے پیدا کوئی نہ تھے صحابہ کرام دا عقیدہ سادہ نبی ہر شے دا مالک سادہ نبی ہر شے دا اس واسطے جو حضور نے فرمایا تارے چکاؤ نے جڑا مسجد نبی واسطے زمین خرید کر دے میں ان کو جنت دے سا صحابہ کرام سچے دے بیٹھے جو یہودی مکان دے قیمت بڑی لے سن مسجد واسطے گھومو تا یہ مسلمان تو نہیں جو مسجد واسطے مفت دے دے یا چندے دے تو یہودی سجے پاسے مکان یہودیاں دا کھبے پاسے مکان یہودیاں دا وہ تو بہت بڑے پیسے گن چل ایسا کبا دے سکتے حال انسان کرام سچے دے بیٹھے اور ان دوران میرے نبی دا سونا یار حضرت عثمان بن عفان کھڑا ہو گیا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ میں کھڑے ہو گئے اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میں عثمان حاضر ہاں یہودی جتنی قیمت منسن میں ادا کرے سا مسجد واسطے زمین دے سا حضرت عثمان غنی نے جناب فوراً جمعے تو بعد دوہا یہودیوں کو سادگیدہ یہودیاں جتنا قیمت طلب کی تھی حضرت عثمان نے فرمایا گا تسا دگنا قیمت گندے میں دگنا دے دیں گا کیونکہ میں اپنے اللہ رسول دی رضا واسطے سب کچھ لٹا سکتا ہوں حضرت عثمان غنی نے مسجد نبی واسطے زمین خرید کر کے حضور دے حوالے کر دیتی حضور نے فرمایا صحابہ کرام گواہ ہو ونجو میں عثمان کو جنت عطا فرما دیتی میں عثمان کو جنت عطا فرما دیتی کیوں نہ آخو بلکہ ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی محبت نال پڑھو ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ میرے آقا تاجدار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلی مرتبہ جنت حضرت عثمان دے ہاتھ فروخت فرما دیتی دوسری مرتبہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کئی مرتبہ سرکار کو جنت خرید فرمائی اور حضور نے فروخت کی ہے فروخت او کریں دے جڑا کئی شہدا مالک ہوئے تو حضور نے جنت ویچی ہے فروخت کر کے مسلمان مکہ شریف تو مدینے پاک آئے تو یہودیاں دا اکثر جائیداد زمینہ باغات پہ قبضہ اور ابتدا وچ مدینہ پاک دی ہر زمین دے وچ پانی اکثر کوڑا کھاری پانی کوڑا پانی ہوتا اکثر ایک بھی خوہ ہیں جڑے میٹھے ہوتے ہیں اور انہاں سبحان اللہ وہ جڑے خوہ میٹھے ہوتے ہیں انہاں دے اوپر یہودیاں دا قبضہ اور وہ جڑے نکے بال بیٹھے سکول بوائز
انہوں نے شاید اسلامیات یا ہسٹری پڑھا اسے اسلام جس وقت مدینے پاک آیا کملی والے تشریف گھنے مسلمان جلوہ گر تھے ان وقت مدینے پاک میٹھا جڑا کھوہا وہ کھو کا نام ہے بیر روما بیر روما بیر مانے وہ کھو اور روما ہا ان مالک کا نام اور مالک ہا یہودی بد قسمتی دا وہ روما یہودی نے جنہیں جتھا کہ مسلمان تنگ حالن پریشان حالن انہوں کو پانی نہیں ملتا اور وہ کاڑا پانی پیندے رہا سن تو بیمار تھے رہا سن لیکن انہوں کو پتہ نہ ہا کہ بیماریاں دی شفا انہوں دے نال میرے مصطفیٰ یہ جناب کاڑا پانی مسلمان پی سن تو خراب تھی سن انہیں میٹھا پانی ویچنا شروع کر دیتا خون کا پانی ویچنا شروع کر دیتا اور قیمت زیادہ کو زیادہ لئی اور مسلمان جڑے مہاجرین جڑے بیچارے مکہ شریف اپنے گھر چھوڑ کے آئے ہیں مکہ شریف جائیداداں چھوڑ کے آئے ہیں مکہ شریف اپنے باغات تے اولاد تے رشتے دار چھوڑ کے آئے ہیں اتنا بیچارے غریب ہے تو پانی مل دا پینا پا گیا میٹھا پانی روما کرو گنا ونجن وہ زیادہ پیسے گن کے پانی بیچے قیمتی کاسٹلی وہ قیمت زیادہ گنے تو ایک جہرے میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ صحابہ کرام نے اپنی مشکل پیش فرمائی صحابہ کرام نے اپنی مشکل پیش فرمائی اپنی شکایت پیش کی معلوم کیا صحابہ کرام دا عقیدہ اللہ تعالیٰ نے نبی کو شان عطا فرمائیے کہ مشکلات بھی حل فرما سکتے ان وقت صحابہ کرام اپنے مشکلات حضور کی خدمت چاہ کے پیش کریں صحابہ کرام سارے غریب جمع تھی گئے میرے آقا غریباں نے شہنشاہ آپ جلوہ کریں حضور نے فرمایا خیر ہے اب تم کٹھے ہے حضور کٹھے اس واسطے ہے جو پانی ہے کوڑا ایک میٹھا کھوئے کہ آقا اندے یہودی کا قبضہ ہے اور یہودی اسلام کا دشمن ہے مسلمانوں کا دشمن ہے ساکو دیکھتے قیمت زیادہ لے دے وہ کو پتہ ہے کہ ایسا غریب ہے اصا لٹے ہوئے ہیں لیکن ساکو دیکھتے قیمت زیادہ لے دے حضور پانی مول نال دیں دے قیمت زیادہ دیں دے اور ایسا روز اتنا قیمت کی ادا کروں روز پانی پینے مول گھنوں حضور روز ایسا پانی نہیں خرید کر سکتے آقا اے جڑی مشکل ہے سب تاری بارگاہ پیش کی حضور مہربانی فرماؤ مشکل کو دور فرماؤ میرے آقا یہ تو نہیں فرمایا میں کچھ بھی کر سکتا ان کے بارے میں دو روایتیں اور دوسرے روایت وہ ہیں جڑے مسلمان سن کے ایمان تازہ ہو رہے ایک روایت ہے کہ میرے نبی پاک نے ایک کوڑے کنویں کو خود میٹھا فرمایا خود کیوں میٹھا فرمایا صاحب نے فرمایا چلو جڑا روم ہے یہودی اندر بعد کرے سو گال پہلے جڑا کوڑا کھو جن کا مالک کوئی کہہ نہیں اور وہ کوڑا اندر قریب کوئی نہیں رہتا جڑا مدینے میں سب تو کوڑا کھوئے کوڑا پانی میں کو کھو تے گھن چلو صحابہ کرام میرے نبی پاک دے نالن حضور کوڑے کھو دے قریب ہیں صحابہ نے عرض کیتا یا رسول اللہ کھو تو بہت بڑا ہے پانی نہیں دے زیادہ لیکن سخت کوڑا ہے اساں پانی پی نہیں سکتے میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے تمام صحابہ کرام دے سامنے ان کھو دے وچ اپنا لعاب شریف سچا کیا سچا ہاں ماشاء اللہ رجاج بہو کیا سچا ایک تو گرمی سے بڑا نقصان ہے جو پکھے چلے نہیں تو نیندر آئے ان دفعہ غیر بات سنو میرے آقا تاجدار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام نے سارے صحابہ کرام دے سامنے کوڑے خون دے پانی دے اندر اپنا لعاب شریف سچا تو آج ماشاء اللہ میرے آقا نے اپنا لعاب شریف سچا جن سرکار نے اپنا لعاب شریف خوہ سے سچا صحابہ کرام کو فرمایا تھا ہوں چکھو پانی کوڑا یا میٹھا ہے تمام صحابہ کرام نے فوراً میرے نبی کا لعاب بھیجے دیکھ کے فوراً دل چ یقین کر گیا کہ نبی پاک ساری کار دشانی ہے تو نورو نالا میرے اے لباس بشری پا کے ساری ہدایت واسطے ہے ان واسطے ساری تھک کے تو اندا لعاب شریف ہے ساری تھک وچ وبا ہوندی ہے ان دے لعاب شفا ہوندی ہے ان دے لعاب شفا ہوندی ہے ان واسطے لڑے نہ کرو کہیں نہ کھڑے نہ تھے کرو پیار محبت نال گال کیتی کرو ویسے بعض ایسے لوگ ہیں
جو لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے، لیکن یہ لوگ جڑے آدم نبی سابقار بشر وہ ہم جیسا تھا، انہوں کو آخو تو بھی تھوکدا کیا حال ہے؟ اگر تو تھوک دے تیری زال بھی تو کرو نفرت کریں دیے، تیری تھوک کنو تیری اولاد نفرت کریں دیے، تیری تھوک کنو ہر شخص نفرت کریں دے، اگر کریں دے سامنے تھوکے لوگ آسن بدتمیز ہے، لوگ آسن ان کی تھوک بیماری تو جراثیم ہے، یقین